بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ آپ کے معاملات ہوں، آپ کی معاشرت ہو، آپ کے خانگی مسائل ہوں، تو ہر مسئلے کا حل آپ کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی تعلیمات ملتی ہیں۔ تو مجھ سے کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف میں نکلے، تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پیلو کے درخت پہ پھل پکے ہوئے تھے، تو اور بھی صحابہ ساتھ تھے، ہم پیلو کے پھلوں کو توڑنے لگے۔ سبحان اللہ، کیسی رفاقت تھی کہ کائنات کا دلہا، مقصود کائنات کی عظیم ترین ہستی کی رفاقت۔ تو کہتے ہیں کہ ہم پیلو کے وہ پھلوں کو توڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ وہ پیلو کو توڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیلو کے پھل میں جو زیادہ سیاہ ہو، جو زیادہ پکا ہوا ہو، جو نرم ہو، اس کو توڑنا۔ تو ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں بھی پیلو کو کھاتا تھا۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں اس پیلو کے پھل پہ بھی قربان جائے کہ جس کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب میں بکریاں چراتا تھا تو میں پیلو کے پھل کو کھایا کرتا تھا، اور میں وہی توڑتا تھا جو نرم ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی بھی ہیں، بکریاں پالی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پالنے والے کو دعا بھی دی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بکری جو ہے وہ اپنے مالک کے لیے برکت کی چیز ہے، اور اونٹ کا پالنا عزت کی چیز ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں بکری ہے وہاں فاقہ نہیں آتا، اور آپ نے بکریاں پالنے والے کو دعا بھی دی۔ چنانچہ شمائل ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں رکھتے تھے، اور بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 کے قریب بکریاں ہوتی تھی، 100 سے زیادہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چند مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے ان کے لیے دودھ پیش کیا، ان کے لیے حریرہ بنایا گیا وہ پیش کیا۔ تو ایسے میں بکریوں کے باڑے سے ایک بکری کے چیخنے کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کیا آیا؟ تو وہ جو غلام تھا، خادم تھا بکریوں کے باڑے میں، اس نے کہا یا رسول اللہ بچہ آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بچہ نیا آیا ہے اس کے بدلے میں ایک بکری ذبح کر دو، یعنی 100 بکریاں پہلے تھی، ایک بچہ پیدا ہوا تو آپ نے ایک کو ذبح کروا کے مہمان نوازی فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں محبوب بھی تھیں، آپ نے بکریوں کو پالا بھی، بکریوں کو چرایا بھی۔ تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ آپ نے بکریوں کو چرایا۔ نبوت کے ملنے کے بعد بکریاں آپ کی خدمت میں رہیں، اور ان کے نام بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 بکریاں تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اور کیا مبارک عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ چیزوں کے نام رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے گھوڑوں کے بھی نام ملتے ہیں، آپ کا جو امامہ مبارک تھا آپ نے اس کا بھی نام رکھا ہوا تھا۔ تو آپ کے پاس 10 بکریاں تھیں، تو آپ نے 10 بکریوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں اس بکریوں کی قسمت پہ بھی قربان جائیں کہ جن کے نام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے رکھے۔ چنانچہ ان کے نام برکت کے لیے آپ احباب بھی سماعت فرما لیں: عجوہ، زمزم، سقیہ، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، فجرہ، غوثہ اور یمن۔ یہ میرے نبی کی 10 بکریوں کے خوبصورت اور 10 مبارک نام تھے۔ یہ وہ نام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو خود دیے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بکری کا دودھ باعث برکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ایک بکری تو وہاں پہ ایک برکت، اور جس گھر میں 2 بکریاں وہاں پر 2 برکتیں، اور جس گھر میں 3 بکریاں وہاں پر 3 برکتیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں تھیں، آپ نے نبوت ملنے سے پہلے خود بھی بکریاں چرائیں، بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو بکریوں کا پالنا، بکریوں کو گھر میں رکھنا، یہ باعث برکت بھی ہے، یہ باعث جو ہے وہ اس سے باعث شفا بھی ہے اس کا دودھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں بکری اس میں فاقہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اس جانور کی برکت کیا ہو سکتی ہے، اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بکریاں پالنا سنت نبویہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خدمت کرنا، محبت سے ان کے نام رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔